ایک زمانے کا ذکر ہے، دور ایک چھوٹے سے گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں جن کا نام جینیفر اور زینی تھا۔ جینیفر جو کہ ان دونوں میں بڑی اور سمجھدار تھی، وہ اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن بھی تھی جس کا وہ خیال کرتی کہ وہ ہر پریشانی سے دور رہے۔ دوسری طرف زینی جو کافی کم عمر تھی اور ہمیشہ ایڈونچر کی تلاش میں رہتی تھی، اور اسی وجہ سے جینیفر کو ہمیشہ ڈر رہتا کہ وہ کسی پریشانی میں نہ پھنس جائے۔ ایک دن زینی نے قریب کے جنگل میں جانے کا سوچا۔ زینی کو بہت بے چینی تھی کہ اس سنسان ہرے بھرے جنگل میں آخر کیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس جنگل میں ضرور جائے گی، لیکن جینیفر جو بڑی اور سمجھدار تھی وہ اس کا ارادہ جان کر ڈر گئی، لیکن زینی ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ آخر کار جینیفر نے بھی زینی کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا اور وہ چل پڑی۔ خوبصورت اور گھنے جنگل میں چلتے چلتے وہ ایک بہت خوبصورت آبشار کے پاس پہنچی۔ ابھی وہ آبشار کو دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ ایک جادوئی غار سے ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ ان کی نظر جب غار پہ پڑی تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور زینی غار کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ غار میں داخل ہوتے ہی ان کا استقبال ایک ڈریگن فلائی نے کیا۔ یہ ڈریگن فلائی کسی بھی ڈریگن فلائی سے مختلف تھا، کیونکہ اسے گانا اور ناچنا بہت پسند تھا، اور اس کا نام اسپارکی تھا۔ اسپارکی نے ان کا استقبال کیا اور انہیں بتایا کہ وہ غار خزانوں سے بھرا ہوا تھا، اگر وہ چاہیں تو ان کے خزانوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ وہ غار میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئی، جینیفر اور زینی نے وہاں ہر قسم کے خزانے دیکھے، جن میں چمکتے ہوئے زیورات اور سونے کے چمکدار سکے شامل تھے، لیکن ان کو وہاں سب سے قیمتی خزانہ جو ملا وہ ایک نقشہ تھا جو کسی بہت خاص خزانے کا تھا، جو کہیں دور زمین میں چھپا ہوا تھا۔ جینیفر غار چھوڑنے اور اس طرح کے خطرناک سفر پر جانے سے خوفزدہ تھی، لیکن وہ زینی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ خزانے کی تلاش میں سفر پر نکلے تو انہیں راستے میں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ بلند و بالا پہاڑوں پر چڑھے، انہوں نے تیز دریا پار کیے، لیکن ہر رکاوٹ کے بعد وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور قریب ہوتے گئے۔ آخر کار وہ دور دراز اس مقام پر پہنچ گئے جس کی انہیں تلاش تھی۔ کافی تلاش کے بعد انہیں وہ خزانہ مل گیا۔ یہ خوبصورت سنہری پھول تھا جو چھونے پر کسی کی بھی خواہش کو پورا کر سکتا تھا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ زینی اور جینیفر گھر آتے ہوئے بے حد خوش تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہمیشہ ایسے ایڈونچرز کرتی رہیں گی۔ ان کی خواہش پوری ہوئی تھی اور وہ گھر واپس اپنے قیمتی خزانے اور سنہری پھول کے ساتھ آ گئی۔ اس دن کے بعد سے جینیفر اور زینی نے دنیا کو کھوجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ ایڈونچر کے ساتھ ایک جادوئی دنیا کا تجربہ کیا۔